اس پیسے کا بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے جب آپ کی نہ عزت رہے، نہ گھر رہے، نہ بچے رہے، نہ جائیداد رہے، کچھ بھی آپ کے پاس نہ ہو۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو بہتر روزگار کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ تو آج کی کہانی آپ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ کہانی لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن کی ہے۔ وہاں پر ایک شاہد نامی شخص تھے۔ 2001 میں شاہد صاحب کی شادی جو تھی وہ آصفہ نامی ایک لڑکی سے ہوئی جو کہ جوہر ٹاؤن لاہور کی ہی رہائشی تھی۔ شاہد صاحب جو تھے وہ اپنا کچھ عرصہ گزارنے کے بعد واپس چلے گئے بیرون ملک اور وہاں پر خوب پیسہ کمانے لگے۔ تو یہاں پر جو سلسلہ شروع ہو گیا وہ شاہد صاحب کو بالکل اس کی خبر نہیں تھی، اور شاہد صاحب جو تھے وہ بے خبر ہو کر بیوی پر اعتماد کرتے ہوئے لگاتار پیسہ بھیجتے رہے۔ انہوں نے کچھ ایک گھر بھی اور خرید لیا جو کہ ان کی بیوی نے اپنے ہی نام پر کروا دیا۔ یہاں پر کہانی کا جو ٹوسٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ 2017 میں شاہد صاحب جو تھے وہ سارا اپنا جو باہر کا بزنس تھا یا جو بھی ان کا سلسلہ تھا وہ ختم کر کے پاکستان مستقل طور پر واپس آ گئے۔ یہاں پر 2017 سے 2021 تک وہ جس گھر میں رہے، اپنی بیوی کے ساتھ رہے، اپنے بچوں کے ساتھ رہے، اور وہاں پر ان کا ایک ڈرائیور بھی تھا جس کا نام تھا خالد۔ تو انہوں نے کچھ سوچا کہ خالد جو ہے وہ بڑا اچھا ڈرائیور ہے، ظاہر ہے ان کی بیوی نے ان کو اس بات پر اکسایا ہوگا یا اس کو مشورہ دیا ہوگا کہ یہ غریب آدمی ہے، ہماری بڑی خدمت کر رہا ہے، تو اس کو کیوں نہ کوئی روزگار دیا جائے اور ہمیں بھی چند پیسے جو ہے انکم کے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر شاہد صاحب نے ایسا کیا کہ ایک نئی گاڑی یارس جو ہے وہ خرید کر اس خالد نامی ڈرائیور کو دے دی۔ گھر پہ تو آلریڈی ڈرائیونگ بھی کر رہا تھا، کچھ وہ رینٹ کی گاڑی بھی چلانا شروع ہو گیا، کچھ انکم بھی آنا شروع ہو گئی۔ تو اصل جو راز کھلتا ہے وہ 2021 میں کھلتا ہے کہ جب شاہد جو تھوڑا محسوس کیا کہ ان کی بیوی کا کوئی چال چلن اچھا نہیں ہے، یا جو ڈرائیور ہے وہ گھر کے معاملات میں بہت زیادہ ملوث ہو رہا ہے، بہت زیادہ ان کی آپس میں اٹیچمنٹ ہے، تو اس بندے نے خالد سے کہا کہ آپ جو ہے نوکری چھوڑ دیں اور چلے جائیں، اپنا حساب کتاب لیں اور چلے جائیں۔ یہاں پر اصل موڑ شروع ہوتا ہے کہ ان کی جو بیوی تھی آصفہ، وہ بیچ میں آئی تو اس نے کہا کہ ہو آر یو، آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ تو میرا شوہر ہے، آپ تو ویسے ہی یہاں پر رہ رہے ہیں۔ وہ بندے کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس بندے نے جب دیکھا تو وہ معاملہ جو تھا بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اس بندے نے تھوڑی قانونی چارہ جوئی کرنے کی کوشش کی، تو اس کی جو بیگم صاحبہ تھی اس نے اس کو پرانے طلاق کے کاغذات بھی دکھا دیے، جس پہ شاہد نامی شخص جو تھا اس کے انگوٹھے بھی لگے ہوئے تھے، اس کا شناختی کارڈ نمبر بھی تھا، اور وہ سارا ایک لیگل پروسیس جو تھا وہ پورا کیا گیا تھا، یعنی حسب ضابطہ اس کی طلاق جو تھی وہ ہو چکی تھی۔ اور مزید اس کی بیگم نے اس کو بتایا کہ ان کا ایک بچہ ہوا تھا جو کہ اسی خالد نامی ڈرائیور کے میں سے ہے، اور یہی میرا اصل خاوند ہے۔ خیر بندے کو ظاہر ہے بہت غصہ آیا، بندہ فوراً گیا جی ایف آئی اے میں جا کر اس بندے نے درخواست دی کہ جتنے بھی جعلی اہلکاران ہیں، یعنی کہ یونین کونسل تھی یا کوئی عدالتی اہلکار تھے جنہوں نے یہ جعلی ڈاکومنٹس بنائے، جعلی نکاح نامہ بنایا گیا کیونکہ میں نے اس کو طلاق نہیں دی اور اس نے نکاح پر نکاح کیا ہے، پورے معاملے کی انویسٹیگیشن کی جائے۔ تو ایف آئی اے نے جب انویسٹیگیشن شروع کی تو اس میں سب سے بڑا جو ٹوسٹ آیا وہ یہ آیا کہ شاہد صاحب کی 2 بیٹیاں تھیں بڑی جو کہ بالغ ہو چکی تھی۔ تو وہاں پر جو انکوائری افسر تھا وہاں پر 2 بیٹیاں پیش ہوئی اور انہوں نے یہ حسب ضابطہ یہ گواہی دی کہ ان کے والد نے ان کے سامنے ان کی والدہ کو طلاق دے دی تھی، جو کہ زبانی کلامی تھی۔ اس کے بعد ہماری والدہ جو ہے اس نے اس ڈرائیور سے نکاح کیا، جو کہ بالکل قانونی اور حسب ضابطہ ہے اور بالکل صحیح ہے۔ یہ بات جو تھی جو انویسٹیگیشن افسر تھا اس کے ذہن کو لگی، وہ جو انکوائری تھی وہ کلوز کر دی اور یہ لکھ دیا کہ یہ جو آصفہ بی بی ہے اس کا جو نکاح ہے یہ والا اصل ہے،
پہلے والی طلاق بھی اصل ہے اور یہ جو شاہد صاحب ہیں یہ غلط جو بیانی کر رہے ہیں یا غلط کیس کر رہے ہیں۔ خیر کیس جو تھا وہاں سے نکلا تو شاہد صاحب جو تھے وہ جسٹس آف پیس یعنی کہ ضلع کی جو عدالت ہوتی ہے وہاں پر چلے گئے۔ انہوں نے ایک ریٹ پٹیشن کی جو کہ ایف آئی اے کے خلاف تھی اور اینٹی کرپشن محکمہ جو تھا اس کے خلاف تھی، کیونکہ اس نے اینٹی کرپشن کو بھی اپلیکیشن دی تھی کہ یہ جو جتنے بھی جعلی اہلکاران نے ڈاکومنٹس بنائے ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ جسٹس آف پیس جو تھے انہوں نے پھر اینٹی کرپشن کو وہ اپلیکیشن مارک کر دی اور حکم صادر فرمایا کہ 30 دن کے اندر اندر رپورٹ پیش کی جائے۔ خیر وہاں پر دوبارہ انویسٹیگیشن ہوئی تو انویسٹیگیشن میں یہ ثابت پایا گیا کہ یہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ طلاق والے بھی ٹھیک ہے اور نکاح نامے والے بھی ٹھیک ہیں۔ شاہد صاحب کو وہاں سے پھر جو ہے رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور صاحب پیس کی عدالت میں گئے تو عدالت نے جو تھا وہ ایف آئی اے اہلکاران اور جو اینٹی کرپشن اہلکاران تھے ان کے خلاف کارروائی کرنے کا دوبارہ حکم صادر فرمایا۔ یہاں پر کہانی ختم نہیں ہوئی، پھر جو اسفا بی بی تھی اس نے کیا کیا کہ وہ سارے جو جسٹس آف پیس کا جو آرڈر تھا وہ اور جو انکوائریز تھی وہ ساری اس نے لی اور وہ ہائی کورٹ چلی گئی۔ ہائی کورٹ میں جب کیس لگا تو ہائی کورٹ نے وہ سارا کیس اسٹڈی کیا۔ اسٹڈی کرنے کے بعد ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا کہ جسٹس آف پیس جو ہے اس کو یہ قطعاً اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ ایف آئی اے کو یا اینٹی کرپشن کو ڈائریکٹلی کوئی ایسا آرڈر پاس کریں کہ یہ انکوائری کی جائے اور ان کی عدالت میں پیش کی جائے یا ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ نارمل یہ ہوتا ہے کہ کوئی پولیس جو مقامی پولیس ہوتی ہے اس کو جسٹس آف پیس جو ہوتے ہیں وہ حکم صادر فرما سکتے ہیں کارروائی کا یا انکوائری کا، لیکن جو اینٹی کرپشن ہے یا ایف آئی اے اس کو ڈائریکٹلی جسٹس آف پیس جو ہے وہ ایسا آرڈر نہیں دے سکتے۔ تو ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا کہ یہ جو دونوں انکوائریز ہوئی ہیں وہ بالکل صحیح ہوئی ہیں، جسٹس آف پیس کا جو حکم ہے وہ معطل کیا جاتا ہے یعنی ختم کیا جاتا ہے، اور وہ جو آصفہ بی بی ہے اس کو ڈرائیور خالد کی صحیح اور قانونی بیوی تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندے نے اپنی زندگی کے 18-20 سال باہر گزار دیے صرف اس امید پر کہ اس کی بیوی اس کے بچے خوشحال ہوں، لیکن جب واپسی آتے ہیں لوگ تو میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے یہاں پر تو یہ سٹوری جو ہے ایک ڈاکومنٹری سٹوری بن گئی ہے، لیکن میں نے بہت زیادہ برے حالات دیکھے ہیں کہ بیویاں جو ہیں کسی کے ساتھ مل کر میاں کو ٹھکانے لگا دیتی ہیں یا اس طرح کے معاملات پراپرٹی سے یا کوئی اور جو ہوتے ہیں زیورات ہوتے ہیں یا کوئی جائیداد ہوتی ہے اس سے محروم کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے میرا یہ مشورہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں بھی جائیں کسی بھی ملک جائیں بہتر یہ ہے کہ پاکستان میں رہیں، اچھا کوئی کام کریں، جتنی انویسٹمنٹ آپ نے باہر جا کر کرنی اس سے آدھی انویسٹمنٹ میں یہاں پر بہت اچھا بزنس سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ اپنے بیوی بچوں کے پاس رہیں کیونکہ یہ قانون قدرت ہے، کوئی بھی عورت ہو یا مرد ہو اس کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں، پیسہ یا دوسری دنیا کے عیش و عشرت کے علاوہ جو ہے جسمانی ضروریات بھی ہوتی ہیں۔ تو آخر انسان ہے کب تک انتظار کرے، کوئی نہ کوئی بیچ میں ایسا کریکٹر ضرور آ سکتا ہے، چاہے وہ ڈرائیور ہو، چاہے وہ کوئی رشتہ دار ہو، کوئی آپ کا قریبی عزیز ہو، کوئی دوست ہو، یہ کسی نہ کسی صورت ان کی انٹری ہو جاتی ہے۔ اور میں نے تقریباً 90% ایسے ہی کیس دیکھے ہیں کہ جس میں لوگ بے فکر ہو کر اپنی فیملی کو چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہیں اور 2-2 3-3 4-4 5-5 سال یہاں تک 10-10 15-15 سال جو ہے وہ وہاں پر گزار دیتے ہیں، کچھ شادی کے شوق میں، کچھ ویزے کے شوق میں، کچھ کاروباری معاملات میں۔ مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جائے، تو اس پیسے کا بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے جب آپ کی نہ عزت رہے، نہ گھر رہے، نہ بچے رہے، نہ جائیداد رہے، کچھ بھی آپ کے پاس نہ ہو۔ اس سے بہتر ہے کہ کم کھا لیں، تھوڑا کھا لیں، عزت کا کھا لیں، اپنے گھر میں اپنے ملک میں کھائیں۔ ہاں اگر کوئی بندہ افورڈ کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ باہر جا کر میں اکوموڈیٹ کر سکتا ہوں، اپنی فیملی کے خرچے اٹھا سکتا ہوں، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ 1-2 سال گزار کے جب اس کے حالات اچھے ہو جائے تو وہ اپنی فیملی کو ساتھ لے کر جائے، اپنے بچوں کی پرورش وہاں کرے اپنے زیر سایہ۔ اگر یہ ایسے معاملات نہ بھی ہوں
اللہ سب کی عزتیں محفوظ کرے، لیکن پھر بھی کچھ ایسے معاملات ہیں، خاص طور پر اولاد کے معاملات، میں نے بڑے بڑے لوگوں کی اولادیں دیکھی ہیں کہ وہ کروڑ پتی ہو جاتے ہیں، باہر کام کرتے ہیں، لیکن اولاد جو ہے وہ ان کی کوئی بات نہیں سنتی۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ باپ کے سائے سے محروم جو اولاد ہوتی ہے، اس کو معاشرہ، اس کا خاندان، اس کی والدہ یا اس کا جو محلے دار ہوتے ہیں، جو کچھ لوگ ایسی باتیں دماغ میں ڈال دیتے ہیں کہ باپ جو ہے اس کے خلاف ان کا ذہن ہو جاتا ہے، اور جب باپ آتا ہے تو پھر ان کی عیاشیاں، فضول خرچیاں، فون کا استعمال، دوستوں کے ساتھ پارٹیاں، گھومنا پھرنا وہ منع کرتا ہے، تو یہاں پر پھر ایک مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ باپ کے خلاف ہو جاتی ہے۔ تو خدا کے لیے اگر آپ نے پیسہ ہی کمانا ہے تو اپنی فیملی کا بندوبست کر کے جائیں۔ بہت شکریہ۔